آج 7 ربیع الاول پہلا جمعہ مبارک والا جمعہ کا دن آ چکا ہے، جس کا برسوں سے انتظار تھا۔ آج کسی بھی وقت ہاتھوں کی انگلیوں پر صرف 33 بار پڑھ لو اور جتنے پیسے چاہیے ایک کاغذ پر لکھ لو۔ یقین کریں 12 ربیع الاول سے پہلے ایسے راستے کھلیں گے کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے کہ یہ سب کیسے ممکن ہوا۔ خدارا اس قیمتی موقع کو ضائع نہ کریں، کیونکہ ایسے لمحات بار بار نہیں آتے، اور جو آج غفلت کر گیا وہ شاید سارا سال انتظار کرتا رہ جائے گا۔ ابھی وقت ہے، اٹھیں اور یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم۔ آج 7 ربیع الاول پہلا مبارک، رحمتوں بھرا اور نصیب جگانے والا پہلا جمعہ کا دن آ چکا ہے، جس کا انتظار بے شمار لوگ پورا سال کرتے رہتے ہیں۔ ربیع الاول وہ مبارک مہینہ ہے جس میں عبادت کا ثواب کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے، دعائیں جلد قبول ہوتی ہیں اور اللہ اپنے بندوں پر خاص رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ اور پھر جمعہ کا دن، یہ وہ مبارک دن ہے جس دن اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کثرت سے عبادت فرمایا کرتے تھے۔ اس دن اعمال اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں اور رحمت الہی خاص طور پر بندوں کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ یہ وہ دن ہے جس میں مانگی گئی دعائیں رد نہیں ہوتی، بند قسمتوں کے تالے کھلنا شروع ہو جاتے ہیں اور برسوں سے رکے ہوئے کام بھی اللہ کے حکم سے آسان ہونے لگتے ہیں۔ آج جس گھر میں یہ خاص وظیفہ یقین کامل کے ساتھ پڑھ لیا جائے گا، اللہ کے کرم سے اس کا گھر کے کونے کونے سے غربت، پریشانیاں، بے سکونی اور تنگ دستی ختم ہونا شروع ہو جائے گی۔ رزق میں ایسی برکت نازل ہوگی کہ گھر کا بچہ بچہ خوشحال کی طرف بڑھنے لگے گا۔ یاد رکھیے، پورے سال میں بے شمار جمعہ کے دن آتے ہیں، لیکن ربیع الاول کے پہلے جمعہ صرف ایک بار نصیب ہوتا ہے۔ یہ وہ خاص دن ہے جو اپنے ساتھ رحمتیں، برکتیں، خوشیاں، سکون اور نصیبوں کی بہار لے کر آتا ہے۔ خدارا اس دن کو غفلت میں ضائع مت کیجیے گا، کیونکہ آج کے قیمتی لمحے اگر ہاتھ سے نکل گئے تو پھر پورا سال انتظار کرنا پڑ سکتا ہے۔ ناظرین کرام، بعض اوقات انسان پوری زندگی محنت کرتا رہتا ہے مگر کامیابی اس کے قدم نہیں چومتی، اور کبھی اللہ ایک لمحے میں ایسی کرم نوازی فرما دیتا ہے کہ بندے کی تقدیر بدل جاتی ہے۔ آج کا یہ پہلا جمعہ انہی خاص گھڑیوں میں سے ایک ہے، وہ جو برسوں سے نہ ملا، وہ جو دعاؤں کے باوجود نہ ملا، وہ جو قسمت کی بندشوں میں قید تھا، آج اللہ کے حکم سے مل بھی سکتا ہے۔ آج اگر کوئی سچے دل سے اپنے رب سے مانگے تو خزانے بھی مانگے گا، تو میرا رب عطا فرمانے پر قادر ہے۔ اس لیے آج کے دن کی قدر کریں، کیونکہ یہ صرف ایک تاریخ نہیں، یہ نصیب بدلنے والی گھڑی ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ جو شخص آج یہ وظیفہ پڑھ لیتا ہے، اس کے بند نصیب کھلنا شروع ہو جاتے ہیں، رزق کے راستے آسان ہونے لگتے ہیں، رکاوٹیں ختم ہونے لگتی ہیں، اور اللہ رب العزت اس کے معاملات میں ایسی آسانیاں پیدا فرماتے ہیں جن کا اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوتا۔ آپ چاہیں تو نماز فجر کے بعد یہ وظیفہ پڑھ لیں، نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، نماز عصر، مغرب یا عشاء کے بعد پڑھ لیں، رات کے کسی بھی پہر پڑھ لیں یا دن کے کسی بھی لمحے۔ اس وظیفے کے لیے نہ کسی وقت کی خاص کی کوئی قید ہے اور نہ کسی خاص جگہ کی پابندی ہے۔ اگر آپ دکان پر ہیں تو دکان پر پڑھ لیں، دفتر میں ہیں تو دفتر میں پڑھ لیں، کاروبار میں مصروف ہیں تو چند لمحے نکال لیں، سفر میں ہیں، چلتے پھرتے تب بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن خدارا جمعہ کا دن نہ ضائع مت کیجیے گا، ہرگز نہ چھوڑیے گا، کیونکہ اس وظیفے کی برکت، اس کی تاثیر، اس کا نور میں جانتی ہوں۔ آج تک جس انسان نے یقین کے ساتھ یہ وظیفہ پڑھا، جس حاجت کے لیے پڑھا، اللہ پاک نے اسے خالی نہیں لوٹایا۔ یا کسی کا رزق کھل گیا، کسی کی بند تقدیریں جاگی، کسی کے گھر سے بیماریاں ختم ہو گئیں، کسی کے برسوں کی پریشانیاں ختم ہو گئی، اور کسی کو اللہ نے فقیر سے اٹھا کر عزت اور خوشحالی عطا فرما دی۔ آج آپ بھی اپنے رب سے دل کھول کر مانگیں، کیونکہ آج مانگنے والا اگر سچے دل سے مانگے تو میرا رب ناممکن کو بھی ممکن بنا دیتا ہے۔ تو آئیے ناظرین، اب جان لیتے ہیں کہ آپ نے یہ خاص وظیفہ کیسے پڑھنا ہے اور کن کن باتوں کا خاص خیال رکھنا ہے۔ لیکن سب سے پہلے میری آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا
تو خدارا ابھی چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ میں روزانہ ایسے خاص وظائف، مجرب اعمال و روحانی ویڈیوز آپ تک پہنچاتی رہوں گی انشاءاللہ تعالی، جو لاکھوں لوگوں کے لیے فائدے اور سکون کا سبب بن چکی ہے۔ اب عمل کی طرف آتے ہیں۔ آج مبارک جمعہ کا دن ہے اور آج کا پورا دن اور پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے باوضو ہو کر مصلے پر بیٹھ جائیں، یا اگر ممکن ہو تو چلتے پھرتے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برگاہ میں 3 مرتبہ درود پاک پیش کرنا ہے۔ درود پاک آپ کو ایسا بھی پڑھ سکتے ہیں، اب مختصر درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پڑھ سکتے ہیں، صلی اللہ علیہ محمد بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر ممکن ہو تو درود ابراہیمی ضرور پڑھیے، کیونکہ تمام درودوں میں اس کی فضیلت اور برکت سب سے زیادہ بیان کی گئی ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی درود ابراہیمی بہت محبوب تھا، ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ اب غور سے سن لیجئے کہ آپ نے سب سے پہلے یہ وظیفہ کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر آپ نے پڑھنا ہے یا لطیف ہو 1 بار ہو گیا، یا لطیف ہو 2 بار ہو گیا، یا لطیف ہو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے محبت، یقین اور سکون کے ساتھ آپ ہاتھوں کی انگلی پر یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 121 بار پڑھنا ہے۔ ناظرین، یا لطیفو پڑھنے کے فائدے بے شمار ہیں۔ اگر جسم میں کتنی ہی پرانی بیماری کیوں نہ ہو، اللہ کے حکم سے اس کے اثرات ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اب دوسرے نمبر پر آپ نے کون سا وظیفہ پڑھنا ہے، توجہ فرمائیں کہ آپ نے یہ وظیفہ کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل 1 بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل 2 بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 33 بار پڑھنا ہے۔ ناظرین، اس دوران خاموشی اور یکسوئی بہت ضروری ہے۔ کوشش کریں کہ دل دنیا سے ہٹا ہوا ہو اور صرف اللہ پر بھروسہ اور یقین موجود ہو۔ دوسرے نمبر پر حسبنا اللہ و نعم الوکیل 33 بار پڑھنے کے فوراً بعد آپ نے تیسرے اور آخری نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، یہ وظیفہ شکر، حمد اور رب کریم کی عظمت کا ہے۔ ناظرین، تیسرے نمبر پر آپ نے ایک ایسی قرآنی آیت اور مبارک ذکر پڑھنا ہے جو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا پر مشتمل ہے۔ یہ وہ کلمات ہیں جو انسان کو غرور سے نکال کر عاجزی میں لے آتے ہیں اور دل میں شکر کا نور بھر دیتے ہیں۔ یہ آیت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہر نعمت اللہ کی طرف سے ہے۔ ناظرین، اب آپ نے یہ وظیفہ کیسے پڑھنا ہے، توجہ فرمائیے گا۔ الحمدللہ رب العالمین 1 بار ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین 2 بار ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین 3 بار ہو گیا۔ اس طرح آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ یہ وہ وظیفہ ہے جو دل کو سکون دیتا ہے، مایوسی کو ختم کرتا ہے اور انسان کو اللہ کے قریب کر دیتا ہے۔ یاد رکھیے، جو شخص دل سے اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اللہ اس کی نعمتوں میں اضافہ فرماتا ہے، اور جو شکر چھوڑ دیتا ہے وہ بہت کچھ کھو دیتا ہے۔ اس لیے یہ وظیفہ ہر گھر کی ضرورت ہے، ہر دل کی ضرورت ہے اور ہر پریشانی انسان کی امید ہے۔ اب آخر میں آپ نے اس پورے مبارک عمل کو مکمل کرنا ہے جب آپ یہ تینوں وظائف یا لطیف ہو 121 مرتبہ، حسبنا اللہ و نعم الوکیل 33 مرتبہ اور الحمدللہ رب العالمین 11 مرتبہ بتائے گئے طریقے اور ترتیب کے ساتھ مکمل کر لیں، تو آخر میں دوبارہ وہی 3 مرتبہ درود پاک لازمی پڑھیں جو آپ نے عمل کے آغاز میں پڑھا تھا۔ ناظرین، اب آپ کا یہ ببرکت عمل مکمل ہو چکا ہے۔ میں نے آپ کو پورا طریقہ بہت ہی آسان اور واضح انداز میں سمجھا دیا ہے۔ اب اس کے بعد آپ نے اپنے رب کے حضور گر گرا کر، رو رو کر، سچے دل سے دعا مانگنی ہے، اور وہ دعا جو دل میں چھپی ہوئی ہے، وہ حاجت جو برسوں سے نہیں ہو رہی، وہ پریشانی جو آپ کو اندر سے توڑ رہی ہے، آج اسے اپنے رب کے سامنے رکھ دے۔ محترم ناظرین کرام، اگر دل بھر آئے، آنکھوں سے آنسو نکل آئے تو رکیے گا نہیں، کیونکہ آنسوؤں کے ساتھ کی گئی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ آپ کی ہر جائز حاجت کو اللہ پاک قبول فرمائے گا اور آپ کی زندگی میں آسانیاں، برکتیں اور خوشیاں عطا فرمائے گا۔ میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ رب العزت میری اس عاجزانہ کوشش کو بھی اور آپ کی تمام دعاؤں کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو یہ عمل اچھا لگا ہو تو اپنے دل سے ایک لائک اور خیر کے جذبے کے ساتھ دوسروں تک بھی ضرور پہنچائے، اور اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیے گا تاکہ یہ ذکر جاری رہے اور سب کے لیے برکت کا سبب بنے۔
میں اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔